الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام گائیڈنس ٹو اللہ میں آپ سب کا استقبال ہے. دوستی انسان کی فطری ضرورت ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایک آدمی اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے. دوست جیسا ہوگا آدمی بھی ویسے ہی ہوگا. اسی لیے کہتے ہیں ہمیں بتا دو کہ تم کس سے دوستی کر رہے ہو، میں بتا دوں گا کہ تم کون ہو. اسی کی وضاحت سنن ابی داؤد کی اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. ایک آدمی اپنے دوست کے دین اور طریقے پر ہوتا ہے، اس لیے تم غور کر کے دیکھ لو کہ کس سے تم دوستی کر رہے ہو. اور بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی بلیغ انداز میں نیک دوست اور برے دوست کی مثال بیان کی. چنانچہ فرمایا نیک دوست کی مثال عطر فروش کی سی ہے کہ یا تو وہ تمہیں عطر دے دے گا، یا تو تم اس سے عطر خرید لو گے، یا اگر اس کے پاس میں رہے تو کم سے کم خوشبو تو پاؤ گے. جبکہ برے دوست کی مثال لوہار کی بھٹی کے جیسے ہے کہ اس کے پاس رہو گے تو یا تو تمہارے کپڑے جلیں گے، یا کم سے کم اس کے پاس رہنے کی وجہ سے بدبودار بو ضرور تمہیں ملے گی. بالکل ویسے ہی اگر ہم اچھے لوگوں کے ساتھ میں رہتے ہیں تو اچھا بنتے ہیں، اور برے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو برا بنتے ہیں. ایک شرابی سے پوچھئے کہ اسے شراب کی لت کیسے لگی. ایک زناکار سے پوچھئے کہ وہ زنا کا رسیا کیسے بنا. ایک نشہ پینے والے سے پوچھئے کہ وہ نشہ کی عادت کا شکار کیسے ہوا. حقیقت میں یہ بری صحبت کا نتیجہ ہے. اور یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے، ماہرین کہتے ہیں کہ ہمارے بچے 60% بری صحبت سے متاثر ہوتے ہیں یا اچھی صحبت سے متاثر ہوتے ہیں. صرف 40% اثر ہوتا ہے مدرسے کا یا گھر کا. لیکن بچے اپنے دوستوں سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. اس لیے جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم برے لوگوں کے ساتھ میں رہتے ہیں لیکن پھر بھی اچھے ہیں، وہ جھوٹے ہیں، ان کا دعویٰ جھوٹا ہے. اچھی صحبت میں ایک انسان کو عجیب طرح کا سکون بھی ملتا ہے. اسی لیے حضرت ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی بھی کسی طرح کی پریشانی لاحق ہوتی، بدگمانیاں پیدا ہونے لگتی، زمین تنگ ہونے لگتی، تو حضرت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں ہم آ جایا کرتے تھے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب دیکھتے اور ان کی باتیں سنتے تو عجیب طرح کا ہمیں سکون ملتا تھا. محترم ناظرین، ہماری بات جاری رہے گی لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. محترم ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گائیڈنس ٹو اللہ. غلط صحبت کس لیے؟ اس سے کیا ہمیں سعادت ملتی ہے؟ نہیں. ٹینشن آتا ہے، پریشانی آتی ہے، قلق و اضطراب کے ہم شکار ہوتے ہیں اور آخرت میں ناکامی نصیب ہوگی. اسی لیے اللہ پاک نے سورہ زخرف آیت نمبر 67 میں بیان فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. متقیوں کے علاوہ کل قیامت کے دن جتنے بھی دوست ہوں گے سب آپس میں دشمن بن جائیں گے. بلکہ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ کل قیامت کے دن یہ برے دوست آپس میں انگلیاں کاٹیں گے
اور افسوس کریں گے، جیسا کہ اللہ پاک نے سورہ فرقان آیت نمبر 28 میں بیان فرمایا کہ ہائے میری بدنصیبی، کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، جبکہ نیک صحبت کا اچھا سے اچھا اثر ہوتا ہے۔ اس کا اثر آپ کو دیکھنا ہے تو آئی پی سی کے کسی بھی برانچ میں جا کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ایک انسان اچھے لوگوں کے ساتھ میں رہ رہا تھا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے اسے ہدایت دی۔ اس وقت جب وہ اسلام قبول کر رہا ہوتا ہے تو اس کے دوست کی آنکھوں سے آنسو گر رہا ہوتا ہے۔ یہ آنسو کیسا ہوتا ہے؟ یہ آنسو غم کے آنسو نہیں ہوتے، بلکہ یہ آنسو خوشی کے آنسو ہوتے ہیں۔ نیک صحبت کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ ایک آدمی نیک نہ بھی ہو پھر بھی وہ نیک بن جاتا ہے۔ اسی لیے ثمامہ بن اثال جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے آئے تھے مسلمہ کذاب کے حکم سے، تو صحابہ کرام نے اسے پکڑ لیا اور مسجد نبوی کے کھمبے سے باندھ دیا تھا۔ 3 دن کے بعد جب ثمامہ بن اثال کو آزاد کیا گیا تو جاتا ہے باغیچے میں، غسل کر کے آتا ہے اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دیتا ہے۔ کیوں؟ نیک صحبت کی وجہ سے۔ اگر مقصد نیک نہ ہو پھر بھی نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والے محروم نہیں کیے جاتے۔ صحیح بخاری کی طویل حدیث میں آتا ہے کہ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، وہ ایسی قوم ہیں کہ ذکر کی مجلس میں بیٹھی ہوئی ہیں تو ان کے ساتھ میں بیٹھنے والے بھی محروم نہیں کیے جاتے۔ اور قیامت کے دن بھی یہی وہ نیک صحبت ہے جو کام آئے گی۔ کل قیامت کے دن ہم کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا اچھے لوگوں کے ساتھ میں صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، کاغذ اور قلم ہاتھ میں لیجئے اور آپ اپنے دوستوں کی لسٹ بنائیے۔ اس میں جو لوگ آپ کا ٹائم ویسٹ کرتے ہوں، جو لوگ برے ہوں، جو لوگ غلط طبیعت کے ہوں، ان کو ڈیلیٹ کر دیجئے اور اچھے لوگوں سے دوستی رکھیے تاکہ دنیا میں بھی کامیاب رہیں اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب ہو۔ محترم ناظرین، انہی چند کلمات کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ رہے نام اللہ کا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔